اللہ نے جیسے ہی یہ دنیا بنائی تو اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پا سکیں اور قیامت سے پہلے توبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے تقریباً بہت سی پوری ہو چکی ہیں اور بہت سی ابھی پوری ہونی باقی ہیں۔ ان پیشن گوئیوں میں سے ایک بڑی پیشن گوئی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ذکر بہت سی احادیث میں کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہیں چلیے بتاتا ہوں۔ جو گروہ سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کے پاس جائے گا وہ خراسان سے ہوگا، ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے اور اللہ کے سوا انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی علیہ السلام اہل بیت سے ہوں گے، حضرت فاطمہ علیہ السلام کی اولاد سے، اور پھر فرمایا اس کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا، اور ان کا پورا نام میرے نام کی طرح ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ۔ بہت سارے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ چلیے بتاتا ہوں۔ المہدی کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جس کا انتظار کیا جائے، یعنی جسے چن لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کو اللہ رب العزت ایک رات میں ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کی قیادت کے لیے تیار کر دیں گے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو خود بھی نہیں پتہ ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں، اور نہ ہی اس وقت ان کے اندر امام بننے کی قابلیت ہوگی، اور پھر ایک رات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام بھی اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، اور اخلاق میں بھی پوری طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہیں ہوں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور مسلمانوں کے امام ہوں گے، اور پوری دنیا کو انصاف اور امن سے بھر دیں گے۔ ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جسے ہم امام مہدی علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ اس پوری دنیا پر حکومت کرے گا، یعنی تمام مسلمانوں کا امام بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں مدینے میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لٹایا جائے گا، اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام ہوگا اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبۂ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک کہ آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی علیہ السلام مدینے سے چلے جائیں گے اور مکہ پہنچیں گے، اور مکہ میں لوگ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کر لیں گے۔ جب یہ بیعت لینے کی خبر پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل جائے گی تو اس وقت شام سے ایک بڑا لشکر امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، اور جب وہ لشکر بعیدہ پہنچے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، تو وہ پورا لشکر وہاں اللہ کے کرم سے زمین میں دھس جائے گا، اور اس لشکر کا زمین میں دھسنے کی خبر پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ تو پھر شام کے ابدال اور عراق کے مسلمان لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مکہ آ جائیں گے، اور پھر قبیلہ قریش کا ایک بندہ جس کے چچا کا تعلق بنی کلب کے قبیلے سے ہوگا، وہ امام مہدی علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے ایک اور لشکر بھیجے گا، اور اللہ کی مرضی سے وہ لشکر یہ جنگ بھی ہار جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جسے بنی کلب کے مال غنیمت سے حصہ نہ ملے، مطلب بد نصیب ہوگا وہ شخص جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ جنگ نہیں لڑے گا۔ تو پہلی دفعہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کو مکہ میں پہچانیں گے، پر کیسے؟ چلیے بتاتا ہوں۔ اس وقت کے لوگ امام مہدی علیہ السلام کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ چلیے بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام کی شبیہ کیسی ہوگی؟ ان کی چوڑی پیشانی ہوگی،
پتلی ناک ہوگی جو آگے سے تھوڑی اٹھی ہوگی، ان کا نام محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ مدینے سے مکہ ہجرت کر کے آئیں گے۔ یہ سب نشانیاں حدیث میں موجود ہیں۔ خراسان سے جو کالے جھنڈے والا لشکر نکلے گا وہ امام مہدی سے جا ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر یہ لشکر عرب پر حملہ کرے گا اور اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ پھر مسلمان پرشیا پر حملہ کریں گے اور اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ پھر مسلمان روم پر حملہ کریں گے، اللہ پھر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ پھر یہ لشکر دجال پر حملہ کرے گا، پھر اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس لشکر کی مدد فرمائے گا اور انہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ اور جب مسلمانوں کی جنگ روم سے ہوگی تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑے لشکر سے جنگ ہوگی۔ کافروں کے اس لشکر میں 80 مختلف قسم کے جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے تقریباً 12,000 کا لشکر ہوگا، اور اس جنگ میں بہت سارے مسلمان ڈر کر لشکر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ان لوگوں کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا جو وہ لشکر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ پھر جنگ شروع ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر قبیلے کے 100 لوگوں میں سے ایک بندہ بچے گا۔ فار ایگزامپل، ایک قبیلہ ہے، اس کے 100 لوگ ہیں تو 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک بچے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 99 شہید اعلیٰ درجے پر فائز، ایک جو غازی ہوگا یعنی اس قبیلے میں بچے گا وہ ایک عطاش شخص ہوگا جسے اللہ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اور اس بڑی جنگ کے بعد جب مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہوں گے تو اس وقت انہیں خبر ملے گی، اے مسلمانوں، دجال آ گیا ہے۔ پہلی مرتبہ امام مہدی علیہ السلام 10 لوگوں کو بھیجیں گے اور کہیں گے پتہ لگاؤ یہ خبر سچی ہے۔ حضور نے فرمایا، میں وہ 10 لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے والد کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے کلر بھی جانتا ہوں۔ 10 بہترین گھڑ سوار ہوں گے اور وہ جب جائیں گے دجال کو دیکھیں گے تو کہیں گے آخر سب سے بڑا فتنہ آ ہی گیا، آخر دجال آ ہی گیا۔ خدا حافظ۔